بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، جو دوسروں پر اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین جائیے کہیں نہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ علامہ ذبیحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ مونڈے سے کٹا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرا قصور کیا ہے؟ کہا ارے بھائی بڑا عجیب قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے مچھی کا شکار کیا ہوا تھا، مجھے وہ مچھی بہت پسند آ گئی۔ میں نے اس سے کہا یہ مچھی مجھے دے دے۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس مچھی کو بیچ کر جو پیسے مجھے ملیں گے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ میں کیا لے کے جاؤں گا؟ غذا لے کر جاؤں گا، خوراک لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں نے اس کو مارا اور اس سے وہ مچھی زبردستی لے لی اور ادھر سے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں اس کو اٹھا کے لے جا رہا تھا کہ اس مچھی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کاٹ دیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت شدید سے درد محسوس ہوا، حتیٰ کہ درد کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں رات بھر سو بھی نہ سکا اور میرا ہاتھ بھی سوج گیا، اور صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا اب یہ سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا انگلی کو کاٹ دو ورنہ آپ کا ہاتھ جو ہے خراب ہوگا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ انگلی کو کاٹ دو نہیں تو آپ کا جو ہے سارا ہاتھ جو کاٹنا پڑے گا، میں نے کہا ڈاکٹر کو کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میری جو ہے اس انگلی کو کاٹ دو اور مجھے آرام ہو جائے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کاٹ دو۔ ڈاکٹر نے اس انگلی کو کاٹ دیا، ادھر سے پٹی لگائی۔ اس ڈاکٹر نے کہا دوبارہ 3 دن کے بعد واپس آ کر یہ مجھے چیک کروانا ہے۔ اور 3 دن بعد وہ بندہ جس کے ہاتھ کو، جس کی انگلی کو ایک مچھی نے کاٹا تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا نا، تو ڈاکٹر نے جو ہے اس کے اوپر سے جو پٹی اتاری تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو انگلی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور ڈاکٹر نے کیا کہا اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا نہیں تو تیرا ہاتھ جو ہے اس انگلی کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو کاٹ دو۔ ڈاکٹر نے کیا کیا اس انگلی کے جو جدھر سے مچھی نے کاٹا تھا نا ادھر سے کیا کیا جی ڈاکٹر نے کاٹ دیا، وہ حصے کو ادھر سے کاٹ دیا، پھر پٹی کر دی ڈاکٹر نے۔ اب ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ دوبارہ سے پھر کیا کرو 3 دن بعد دوبارہ مجھے یہ چیز دکھاؤ تاکہ میں آپ کو دوائی بھی دے سکوں۔ جب 3 دن گزرے نا، اب دیکھو جب 3 دن گزرے دوبارہ وہ بندہ اسی طبیب کے پاس گیا، اسی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ جو ہے نا وہ پٹی کھولی اور دیکھا ارے یہ تو عجیب معاملہ ہوا تھا۔ دیکھا کہ اس کا جو ہاتھ اس نے جو انگلی کاٹی تھی نا وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مزید اور خراب ہو گئی تھی۔ اب ڈاکٹر بڑا پریشان تھا۔ اب ڈاکٹر نے دوبارہ پھر کہا کہ آپ کا جو یہ ہاتھ ہے نا کلائی تک ادھر تک کاٹنا پڑے گا نہیں تو پورا آپ کا بازو بھی جو ہے وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اب اس بندے کو اتنی تکلیف اتنی زیادہ تھی، اس بندے نے کیا کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس کو کاٹ دو پھر ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کیا اس بندے کا جو ہے نا ہاتھ ادھر سے کاٹ دیا۔ غور سے سننا میرے بھائی، ادھر سے نا ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو ہے ہاتھ پورا کاٹ دیا، پھر اوپر سے پٹی باندھ دی، دوائی شوائی لگا کے نا
اوپر سے پٹی کر دی، اور اس ڈاکٹر نے اس بندے کو کہا اب 7 دن بعد دوبارہ پھر آ جانا، مجھے چیک کروانا، اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہوگا تو میں اوپر دوائی مزید آپ کو دے دوں گا۔ وہ بندہ گھر چلا جاتا ہے اور ساتھ میں وہ دوائی وغیرہ جو ڈاکٹر اس کو لکھ کر دیتے ہیں وہ بھی لیتا ہے، اور 7 دن بعد جب وہ پھر ڈاکٹر کے پاس آیا نا، ڈاکٹر نے دوبارہ سے پھر پٹی اس کی جو ہے وہ کھول دی۔ جب دیکھا ڈاکٹر بڑا پریشان تھا، اب دیکھا کہ اس نے دوائی تو لگائی تھی لیکن وہ جو جگہ جو تھی جدھر سے وہ ڈاکٹر نے کاٹا تھا اس بندے کا ہاتھ، وہ جگہ تو ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اب ڈاکٹر نے کہا ارے بھائی اب معاملہ تو گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کا جو ہے نا ادھر سے بازو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آپ کے جسم میں جو ہے نا وہ زہر پہنچ جائے گا اور آپ کا سارا جو ہے نا وہ جسم بھی آپ کا کاٹنا پڑ جائے گا اگر آپ کا جو بازو ہے وہ نہیں کاٹا تو۔ اب کیا کیا جائے، زندگی تو بچانی ہے، بندے نے سوچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میرا آدھا بازو جو ہے نا وہ کاٹ دو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ڈاکٹر نے دوبارہ پھر اس کا جو ہے ہاتھ جو ہے جو بازو جو ہے وہ آدھا کیا کیا کاٹ دیا، اور ڈاکٹر نے وہ کاٹ کر نا اوپر سے پٹی باندھ دی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی لے لو اور 7 دن مزید اور اس کو کھاؤ، پھر دوبارہ میرے پاس آنا۔ میں کہا ٹھیک ہے، وہ دوائی لیتا رہا۔ اس کا جو زخم تھا نا وہ ٹھیک نہیں ہوا میرے بھائی، توجہ فرماؤ بھائی توجہ، وہ زخم کیا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دن بدن بگڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اور 7ویں دن دوبارہ وہ بندہ جو ہے نا جس نے وہ دوسرے شخص سے مچھی چھین لی تھی وہ ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر سے کہا چیک کرو، تو ڈاکٹر نے اس کو دوبارہ سے پٹی نکالی نا، ڈاکٹر اس بار پریشان تھا، ارے بھائی کیا ہوا، بندہ جو ہے وہ دوائی لگا کے تھک چکا ہوں، پہلے اس کی انگلی کاٹی پھر اس کا ہاتھ کاٹا پھر ابھی جو ہے اس کا آدھا بازو میں نے کاٹ دیا ہے، پھر بندہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر ڈاکٹر نے اس بندے سے کہا تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کچھ ایسا نہیں کیا جس پہ تمہارا جو ہے یہ چیز تمہارا حال اس پہ ہو رہا ہے۔ اس بندے نے نا پھر جا کے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہا میں ایک بندہ تھا اس نے مچھی کا شکار کیا، اس نے کیا کیا تھا، ایک مچھی کا شکار کیا تھا، میں نے اس سے اپنی طاقت دکھا کر اس سے وہ مچھی میں نے چھین لی تھی۔ اب اس بندے نے میں جب جا رہا تھا نا اس بندے نے پتہ کیا کہا تھا، اب غور سے سنو میرے بھائی، اس بندے نے پتہ کیا کہا، اس بندے نے کہا ہے کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا۔ جیسے ہی اس بندے نے نا بارگاہ الہی میں دعا کی نا کہ اے اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا، اور اس کی دعا ادھر ہی قبول ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، تو میرے بھائی تو ڈاکٹر نے اس کو کہا تو جا گڑ گڑا رو پہل پکڑ معافی مانگ اس سے، تب بھی تیرا جو ہے یہ ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا، تو اب مارا جائے گا۔ اور بندے نے پھر سوچا کاش میں نے غلطی کر دی، ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پھر اس بندے کو اس نے ڈھونڈا، اس سے معافی مانگی، گڑ گڑا کے وہ رویا، اس کے پیر پکڑے، اس کو معافی ملی، تب جو ہے اس کا جو جسم جو ہے وہ ایک ہی بازو کاٹا تھا، اگر بھائی وہ نہیں جاتا تو دیکھو اس کا پورا جسم جو ہے وہ ختم ہو سکتا تھا۔ تو بھائی اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کا حق چھیننا، دبا لینا یا کسی کو کوئی تکلیف دینا خدا کو ناراض کر دینا ہے، اور اس سے دنیا آخرت دونوں جگہ میں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ کچھ سمجھو میرے بھائی، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے،
کسی کو زبردستی کسی کے اوپر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ السلام۔